بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چادریں تو دنیا میں بہت ہیں، پر کیا کہنے اس چادر کے کہ جس کو خاتون جنت نے زیب تن کیا۔ کتنی ہی برکتیں اور رفعتیں اس چادر کی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو چادر بطول کا دل دہلا دینے والا ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ چاہے آپ کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے عاشقان رسول اور غلامان اہل بیت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دلوں میں ایمان کو مزید پختہ کیجئے۔ ایک مرتبہ کیا ہی سہانا سما تھا کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے اور تقریباً 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خاندان میں سے اکیلا ہی ہوں کہ جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کو جو میری حالت نظر آ رہی ہے، ایسی ہی حالت میرے تمام گھر والوں کی ہے۔ اس کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا مدد چاہیے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد اگر کھانے کو کچھ مل گیا تو کھا لیا، اگر نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، اگر ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ مسجد نبوی میں اس وقت 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر مبارک اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس غلام کو سواری دے۔ یہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری مسجد کے باہر کھڑی ہے اور وہ میں اس کو دے دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو کپڑے دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلائے؟ جو شخص اس کو 2 روٹی کھلائے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، کیونکہ یہ سودا انتہائی سستا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا، کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ دوسری بار بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار فرمایا تو ان میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، ہنستے ہنستے اپنے سر کٹا سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو روٹی نہ کھلا سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان سب کے گھروں میں فاقہ ہے۔ کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے۔ یا رسول اللہ، ان میں سے کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی بھی نہیں جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟
حضرت سلیمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے روٹی کھلانے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ حضرت سلیمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے روٹی کھلا کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کو ساتھ لے کر اس دروازے پر پہنچے کہ جہاں کوئی بھی کبھی خالی نہ لوٹا تھا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل امی بھی ادب سے سر جھکا کر آتے تھے۔ دوستو، وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں بلکہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا، بیٹی میں سلیمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا ہے اور وہ بھوکا ہے۔ وہاں پر موجود تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں ایک روٹی بھی نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی کھلا دیں۔ یہ سننا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے چچا، اس شخص سے الگ ہو کر میری بات سن لیجئے۔ جب حضرت سلیمان نے الگ ہو کر بات سنی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے چچا سلیمان، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں حسنین کریمین نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں پڑی، اب کسی بہانے سے اس شخص کو واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو بڑی حسرتوں سے آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اگر میں اس شخص کو بھوکا لے گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے چچا، کچھ دیر ٹھہریے۔ بی بی فاطمہ اندر گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لا کر حضرت سلیمان فارسی کو ایک چادر دی اور فرمایا، اے چچا سلیمان، یہ چادر لیں اور سامنے سمعون یہودی بیٹھا ہے، آپ یہ چادر بیچ کر اناج خرید لیں اور اس شخص کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ اس پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے چچا، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے کہ جو رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں اور کل بروز قیامت تمام عورتوں کی سرداری کی چادر تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ تو دوستو، حضرت سلیمان اس چادر کو لے کر سمعون یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ جب سمعون یہودی باہر آیا تو آپ نے فرمایا، اے سمعون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو دیے ہوں گے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں کہ یہ چادر کوئی عام چادر نہیں، یہ چادر دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو تاکہ ان کے گھر میں آیا ہوا مہمان کھانا کھا سکے۔ یہ سن کر سمعون یہودی نے ترازو پکڑا اور گندم تولنے لگا۔ اناج تولتے ہوئے سمعون نے کہا، اے سلیمان، یہ تو بتاؤ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے، اے سمعون، آج نبی کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے اور ان کے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی چادر بیچ کر مہمان کو کھانا کھلانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر سمعون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے چادر اٹھائی، ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور ایک کتاب لے کر واپس آیا۔ اس نے کتاب کو کھول کر کہا، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہیں اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔
یہ سن کر حضرت سلیمان فرمانے لگے، اے سمعون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر سمعون کہنے لگا، اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں لکھی ہوئی باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر ان کے دروازے پر آئے گا اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا تو وہ نبی کی بیٹی اپنی چادر کو بیچ کر اس مہمان کو کھانا کھلائیں گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلیمان تم جتنا چاہو اناج لے جاؤ اور اس چادر کو بھی لے جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی اناج اور وہ چادر لے کر واپس آ رہے تھے کہ آپ نے مڑ کر دیکھا تو سمعون یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اے سمعون تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ سمعون کہنے لگا، اے سلیمان یہ اناج بی بی کے گھر پہنچا کر مجھے ساتھ لے جاؤ اور اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ دوستو، یہ تھی وہ برکت، یہ تھا وہ معجزہ جو کہ چادر بطول کا تھا۔ جب چادر کی اتنی برکتیں ہوں گی تو اس آل کی کتنی برکتیں ہوں گی جو کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستو، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے وقت جو زیورات بی بی خدیجہ نے آپ کے لیے رکھے تھے وہ آپ کو دیے گئے، لیکن ان میں سے کچھ بھی آپ نے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دوستو، بی بی فاطمہ کے گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، اگر آپ کے دروازے پر کوئی سوالی آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اس کی ایک مثال ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام خود ادا فرماتی تھی، حتیٰ کہ چکی بھی خود چلاتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی فرماتیں، اور اس کے بعد جب رات ہوتی تو اپنے اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتیں۔ دوستو، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ کا ایک سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔